From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God. The gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. خیر مبارک کتنے ہیں؟ لیکن مبارک کیسے؟ لیکن یہ غلطو ہے 3 کیسے کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے تو ایک طریقہ ہے ایمان کا، ایمان والے قانون کے نہیں، ایمان والوں کو مومن کا نصیب ہوتا ہے۔ کس کے ساتھ؟ یعنی مومن ابراہیم کے ساتھ۔ اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ابراہیم کے پاس کیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں مومن ابراہیم کے ساتھ مل کر مبارک ہوں۔ ہمیں ابراہیم کے بارے میں یہ جاننے کے لیے پڑھنا چاہیے کہ وہ کون تھا، کیا خوبیاں، کیا تحفظ، کیا احاطہ، کیا خوشحالی تھی۔ خدا نے اس کی حمایت کیسے کی؟ اگر خدا نے اس کا ساتھ نہ دیا، اس کے فیصلوں میں کیا طریقہ کار تھا؟ چلو اسے دیکھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے تو ایمان والوں، انہیں مومن ابراہیم سے نوازا گیا ہے۔ ارے جب میں نے اسے پڑھا مومن ابراہیم کے ساتھ، میں ہوائی جہاز میں آیا اور میں نے کہا مومن کے ساتھ، ارے ٹھیک ہے، ہمیں اس کا پتہ لگانا ہوگا ابراہیم کے پاس کیا تھا، کیونکہ یہ ایک اکائی ہے، یعنی ایمان والے۔ اچھا دیکھو اس سے پہلے کی آیت کیا کہتی ہے۔ وہ کہتا ہے اور تحریر پیش گوئی کہ خادی غیر قوموں کو ایمان کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرائے گا۔ اس نے ابراہیم کو پہلے ہی یہ خوشخبری سنائی کہ تجھ میں تمام قومیں برکت پائیں گی۔ قوم کی اصطلاح کو یاد رکھیں جس کے بارے میں ہم نے بات کی ہے۔ جب ہم قوموں کو کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ وہاں نہیں ہونے والا تھا، یہ تھا کہ آنے والا تھا، کیونکہ وہ وہاں نہیں تھا، دوسرے دنوں تک وہ وہاں نہیں تھا۔ جب یہ مرتد ظاہر ہوا تو یہ معلوم ہوا، کیونکہ کوئی گرجا گھر تمام برکات سے برکت کے بارے میں بات نہیں کرتا ہے، وہ اس سے ڈرتے ہیں، یا کوئی پردہ ہے جو خدا نے ڈالا ہے تاکہ وہ اسے نہ دیکھیں، لیکن اس نے اپنے وقت میں پردہ ہٹا دیا۔ ٹھیک ہے، لہٰذا میں سوچتا ہوں کہ ہمیں پیدائش 12 کے پاس جانا چاہیے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ ابراہیم کے پاس کیا تھا۔ پیدائش باب 12۔ پیدائش 12 باب۔ آیت 1۔ لیکن خادوند نے ابراہیم سے کہا تھا کہ اپنے ملک اور اپنے رشتہ داروں سے نکل جا۔ ارے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہاں کچھ تقسیم کرنا ہے، ٹھیک ہے، خاندان کے درمیان ایک ہی شہر میں رہ کر بھی رہنے دو۔ اپنے ملک سے اور اپنے رشتہ داروں سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل جا، اس ملک میں جو میں تمہیں دکھاؤں گا، اور میں تمہیں ایک قوم بناؤں گا۔ وہ کہتا ہے میں نے کیا کروں گا؟ مستقبل۔ اب اسے آج رات دیکھنے جا رہے ہیں۔ وہ ایک قوم ہے، میں کروں گا، لیکن یہ میں آپ کے ساتھ کروں گا۔ میرا مطلب ہے بالکل آپ کی طرح۔ اسی لیے آپ کو مومن ابراہیم سے نوازا گیا ہے۔ ہیلو، اور میں تمہیں بناؤں گا۔ وہ بیج ہے، یاد رکھیں کہ یہ وہ بیج ہے جو حابیل سے آتا ہے، قابیل سے نہیں، بھیڑیوں سے نہیں، بھیڑوں سے۔ یہ وہ بیج ہے جسے خدا نے پہلے ہی زمین پر ڈال دیا تھا۔ بات یہ ہے کہ معلوم نہیں تھا، لیکن ٹھیک ہے، اسی لیے غلطوہے میں ٹھیک ہے، ہم اس سے گزر چکے ہیں،
मैं आपको उसे दोबारा तलाश करने पर मजबूर नहीं करूंगा। वो कहता है, लेकिन अगर वो जो मसीह के हैं, वो इब्राहिम की औलाद हैं। अगर आप मसीह के हैं तो आप इब्राहिम के बच्चे हैं। इसलिए वो कहता है, क्योंकि वो हमारे दादा हैं, माजरत, परदादा, दादा पाबिल्लो हैं और मैं आपके वालिद हूं। लेकिन मैं उसके साथ मजाक नहीं कर रहा हूं जो मैंने अभी आपको बताया था। नहीं नहीं, क्योंकि बाइबल 3 बापों को दर्ज करती है। दूसरे लफ्जों में इंसान के पूरे वजूद के लिए 3 माँ बाप थे। मुझे क्या मालूम नहीं था कि मैं अपने से बड़े लोगों का बाप बनने वाला हूं। आपने ऐसा बाप कभी नहीं देखा होगा। शक्ल में जाओ, लेकिन फिर वो हमारे परदादा हैं क्योंकि हम इस खून से आए हैं। और फिर कहता है, तुम में से। ये कहता है, मैं तुम्हें एक अजीम कौम बनाऊंगा और तुम्हें बरकत दूंगा। अरे इसीलिए तो लोग कहते हैं, तुम जितनी बातें करते हो वो बरकत और बरकत है। और आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? लानत। और तुम कहते हो, सब कुछ अच्छा है चाहे सब कुछ खराब हो। लेकिन ऐसा ही है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर आप इस जज्बे में हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कहता है, और मैं तुम्हें बरकत दूंगा और मैं तेरे नाम की बढ़ाई करूंगा और तुम एक नेमत हो जाएगा। इसीलिए जब वो आपका नाम लेते हैं तो कहते हैं, होशियार रहो क्योंकि वो बाबरकत है। देखो, वो हमेशा महफूज तबके से ताल्लुक रखता है। अब जहां भी जाएंगे, जब तक आप खुद को महसूस करेंगे, वो हमेशा आपके बारे में बात करेंगे। लेकिन वो आपको बताएंगे, मुबारक, क्योंकि वो ऐसे नजर नहीं आते। ऐसा लगता है कि वो इब्राहिम की औलाद नहीं हैं। ठीक है, उनके पास इसका खून नहीं है। उनका खून नीला नहीं है। उनका खून है, बाकियों का खून है, लेकिन वो चने हुए नसब से नहीं है। हेलो, इसलिए आपको इस तरह नजर आना है ताकि फजल की रूह आपको संभालता है। का कहना है कि और आपका कर्म होगा। कहो, मैं एक नेमत हूं। अपने साथ वाले शख्स से कहो, मुझे जानना एक नेमत है। हेलो, अब ये सुनो। हेलो, अब सरवरक को देखो। अब ये आन है, अब तुम नेमत नहीं हो। अब क्या आने वाला है, देखो क्या कहता है। का कहना है कि और मैं उनको बरकत दूंगा जो तुझे बरकत देंगे, और उन लोगों को जो तुम पर लानत भेजते हैं करने के लिए उन्हें तुम पर लानत भेजने दो। तुम नहीं बल्कि वो, मैं इन पर लानत भेजने जा रहा हूं। क्या आप जानते हैं कि जब कोई आपके खिलाफ जाता है तो क्या होता है? इसीलिए जब मरियम ने अपने भाई का फैसला किया, उसने कहा, अरे रुको, यहां शॉर्ट सर्किट है, क्योंकि इसने लानत की। वो आपको जिस्म में जानता था। ये एक खतरा है। होशियार रहो कि तुम जिस्म में किसको जानते हो। हो सकता है कि ये आपके बहुत करीब हो। शायद तुम उसे पसंद नहीं करते। हो सकता है कि हालात पेश आए हों और आप उसे खुद ही जानते हों। लेकिन अगर वो इब्राहिम की बेटी हो या इब्राहिम का बेटा, फरार होना काम। ये बेहतर है कि आपका बर्ताव अच्छा हो, और इससे भी बढ़कर उन लोगों के साथ जो आपको पसंद नहीं है या जिनके साथ आपको परेशानी हुई है, करने की कोशिश करें। आपको उसे दूसरी दुनिया से दोस्ती देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप उसे इनकार नहीं कर सकते। आगे बढ़ो, क्योंकि फिर आप इम्तिहान पास नहीं करते। और खादी ये जांचने के लिए बहुत सी चीजों का इस्तेमाल करता है कि आया आप जो इकरार कर रहे हैं वो सच है। जिस शख्स का आप कम से कम तसव्वुर करते हैं, क्या आप ये आपके सब्र को चोरी कर सकता है। खुदा इस्तेमाल करता है
मुर्दा लोग। खुदा कमजोर बर्तनों को इस्तेमाल करता है, और वो जितने कमजोर हों, पादरी या भाई को उन्हें ज्यादा सजावट के साथ मलबूस करना चाहिए। उसका कहना है कि हम जिस्म के कमजोर आज़ा को ज्यादा सजावट के साथ पहनते हैं। मिसाल के तौर पर, मैं एक पादरी के तौर पर, जब मैं एक पादरी था, जब उन्होंने मुझे बताया कि एक खानदान के साथ कुछ हो रहा है, बुरा या बदसूरत, मेरे पास खास कपड़े थे और मैंने जाकर उन्हें कपड़े पहनाए, उन्हें ढांप दिया। क्या हुआ? नहीं, मुझे आपको बताने की हिम्मत नहीं है। ठीक है, ये कपड़े पहन लो जब तुम मुझे बता सकते हो। याद रखें, मैं अब से प्यार करता हूं क्योंकि मैं इससे भी बदतर कर सकता था। पाल कहते हैं, दूसरों को अपने से बरतर समझना। अगर आपके पास दूसरे को अपने से बरतर नहीं है तो आप दूसरों को नहीं पहना रहे हैं। ये नंगे। आपके पास हर किस्म के रिस्क के लिए कपड़े होना जरूरी है, और आपको इसमें फारिग अल तहसील होना पड़ेगा क्योंकि इसने अपनी मोहब्बत डाली है और वो उसे निकालने के लिए तरीके इस्तेमाल करने वाला है। उसने आप में जो मोहब्बत डाली है, इसे बाहर लाने के लिए वो गैर आरामदेह हालात का इस्तेमाल करने वाला है, और जब तक आप उसे हासिल न कर लें, वो आपकी पैरवी करता है, इस सूरत हाल की तरफ जाता है। क्योंकि कामिल रिश्ता मोहब्बत है, और अगर कामिल बंधन मोहब्बत है और वो आपको कमाल तक ले जाने वाला है, उसका मतलब है कि वो आपको इस हद तक ले जाएगा कि आप मोहब्बत करें। क्या आप जानते हैं कि ये मेरी कमजोरियों में से एक है, मोहब्बत? ये वही था जो मुझे रब ने सिखाया, मोहब्बत करना। मुझे किसी से कोई मसला नहीं है। लम्हा बा लम्हा ये एक परेशानी की तरह लगता है और ये एक सूरत हाल की तरह लगता है, लेकिन आखिरकार मैं जानता हूं कि उसे ठीक करना होगा क्योंकि ये कहता है कि खुदा ने अपनी मोहब्बत हम पर कसरत से डाली। देखो, उसने आपको भर दिया, आपकी रूह, आपका खजाना इस मोहब्बत से भरा हुआ है। आपको किसी के साथ कोई मसला नहीं हो सकता। आपको इस सूरत हाल को ठीक करना होगा। हेलो, अरे अब खामोशी है। कहो अब्बा बाप, कहो अब्बा बाप। मैं कहता हूं अगर नहीं तो नहीं। तुम इम्तिहान पास करो। आपको वाकई प्यार करना है। तुम्हें क्या खौफ है? अगर आप डरते हैं तो एक कुत्ता खरीदें, लेकिन आपको इस सूरत हाल से गुजरना होगा। ठीक है, जो आपको बरकत दे। मैं इनको बरकत दूंगा जो आपको बरकत देते हैं, जो आपको बरकत देते हैं, और जो तुम पर लानत भेजते हैं मैं लानत भेजूंगा। अरे, अपने साथ वाले से कहो, मैं तुम्हें बरकत देता हूं ताकि खुदा तुम्हें बरकत दे। इससे कहो, मैं तुम्हें नेक ख्वाहिशात देता हूं। काश मेरी तमन्ना है कि तुम ठीक हो, अब जिंदगी में राज करें। और किया है, हालांकि वो मुझे हसद करते हैं। हालांकि मुझे इस बात पर रश्क आता है कि खुदा आपको कितना नवाजता है। अरे, लेकिन अब जानते हैं कि यह जबरदस्त है, क्योंकि जब आप बरकत देते हैं तो खुदा इस शख्स को बरकत देता है, और मुमकिना तौर पर आपको आजमाने के लिए इसे अब से ज्यादा बरकत दें, ये देखने के लिए कि क्या अपने हसद के गोश्त के काम अब भी काम कर रहे हैं। हेलो, हाँ, क्योंकि पुलिस कहता है अगर तुम रूह के जरिए से जिस्म के कामों को मार डालोगे तो तुम जिंदा रहोगे। और हम में कभी कभी हसद, नाराजगी, हसद, गुपशिप, मक्र ओ फरेब, बदगुमानी, गुपशिप, ये सब जिस्म में है, आपकी रूह में नहीं। लेकिन चूंकि आप गाड़ी के मालिक हैं, आप उसके नताइज अदा करते हैं। इसलिए आपका फर्ज है कि गाड़ी को अच्छी तरह से चलाएं ताकि वो कुत्ते आपको काट ना लें।
वो जिंदगी में कब तक राज कर रहे हैं? मैं जिंदगी में राज कर रहा हूं। देखो, मुझे किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं है। मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं है, बल्कि मैं अपना ख्याल रखता हूं। ये एक मुआहिदा है, हम मुआहिदे के बारे में बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि इब्राहिम ने और क्या किया। उसने झूठ बोला, उसने मंसूबा बनाया। आयत 13 को देखो, उसने क्या किया। ठीक है, आइए 11वीं आयत से पढ़ें तो हम समझ सकते हैं कि इसने झूठ क्यों बोला। और यूं हुआ कि जब वो मिस्र में दाखिल होने वाला था, दुनिया की एक किस्म तुमने देखा। उसने अपनी बीवी सारई से कहा, देख, अब मैं जानता हूं कि ताव एक खूबसूरत औरत है, और जब मिस्री आपको देखेंगे तो कहेंगे ये इसकी बीवी है, और वो मुझे मार डालेंगे और तेरी जान बचाएंगे। अब कहो कि तुम मेरी बहन हो। हेलो, उसने वहां एक इंतजाम किया, तुमने देखा। अरे हमारे वालिद, मोहतात रहें, ये हमारे परदादा के रवैये हैं, और आप उसके साथ बरकत पाते हैं। इसलिए अब कहो कि तुम मेरी बहन हो, ताकि तुम्हारी वजह से मेरा भला हो, और तेरी खातिर मेरी जान जिंदाबाद। लेकिन आइए देखते हैं कि वहां क्या हुआ। आयत 17, देखो क्या हुआ। लेकिन रब ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की बीवी सारई की वजह से बड़ी आफतें नाजिल कीं। ठीक है, जब से इसने इससे झूठ बोला, फिरौन इससे मोहब्बत करने लगा। उसने कहा कि तुम मेरी बहन हो, और उन्होंने इससे पूछा, और वो कौन है? मेरी बहन? अरे तुम्हारी बहन बहुत खूबसूरत है, लेकिन फिर आपकी तरह अछूत है। फिर इससे कहा। आयत 18 कहती है, फिर फिरौन ने इब्राहिम को बुलाया और उससे कहा, ये तुमने मेरे साथ किया। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो तुम्हारी बीवी है? आपने ये क्यों कहा वो मेरी बहन है, मुझे इस हैसियत में रख कर के मैं इसे बीवी बनाऊं? अब इसलिए यहां तुम्हारी बीवी है, इसे ले जाओ और जाओ। फिर फिरौन ने अपनी कौम को इब्राहिम के बारे में हुक्म दिया, और सिक्योरिटी उसके साथ थी, वो उसके साथ थे, और उसकी बीवी सब कुछ उसके साथ था। कि इब्राहिम जबरदस्त था, लेकिन वहां उसने सबक सीखा। ऐसा लगता है कि इसने कहा, मैं अब स्कीम करने वाला नहीं हूं। अगर वो मुझे मारते हैं तो मुझे मारने दो, लेकिन मुझे सच्चाई पर चलना है, क्योंकि यहां मेरे लिए तकलीफ उठाना और उनके लिए मुझे कत्ल करना बेहतर होता। इन टाउन ने बच्चे मारे हैं, औरतों, माओं को मारा है। आधा शहर एडजस्टमेंट पर चला गया, एक आदमी की वजह से। क्योंकि अब एक मसला है, बाबरकत आपके पास होना पड़ेगा। ये सिर्फ हम हैं, देखो, क्या तुम देखते नहीं कि हमारा खून है? हेलो, हम एक मुंतखब शजरा हैं, और इस तरह जब हम इस तरह से काम करते हैं तो इससे सूरत हाल पेचीदा हो जाती है। इसी तरह आप उन्हें कर सकते हैं, लेकिन यह आपके लिए आसान नहीं है। तुम्हारे लिए सब कुछ हलाल है, लेकिन यह आसान नहीं है। अरे उसने वहां जबरदस्त नताइज भुगते। लेकिन हम बरकत के बारे में बात करते रहेंगे, क्योंकि ये एक तारीख सूरत हाल थी जो गुजर चुकी है। ये एक हल्की सी लम्हाती थी, क्योंकि आखिर में सब कुछ तय पा गया था। अब ये 3 मिनट में सब कुछ बयान करता है, लेकिन वो महीनों था। मसाइल से बाब 13 पैदाइश की गलतूहे के 6 अब्बाब हैं। पैदाइश 13 बाब। आयत 1, ऊपर गया। चुनांचे अब्राहम मिस्र से नीगियों के लिए रवाना हुआ, वो और उसकी बीवी, इसके पास जो कुछ था, और लूत उसके साथ था। और इब्राहिम मवेशियों, चांदी और सोने में बहुत अमीर था। क्या आपको मोमिन इब्राहिम पर नाज है?
ٹھیک ہے، بہتر ہے کہ آپ یہ دعویٰ کرنا شروع کریں کیونکہ اس نے آپ کو ایمان دیا، اس نے آپ کو علم دیا۔ لیکن اب جب یہ آپ کی جیب میں ظاہر ہوتا ہے، آپ کی چیک بک میں، کہو میں اس روح سے ہوں، مجھے فراوانی ملتی ہے، کیونکہ اگر آپ کی برکت ہے۔ مومن ابراہیم کے ساتھ مل کر پھر دوسری بات آنے دو، اپنے فرشتوں سے بات کریں، جھوٹی عاجزی کا استعمال نہ کریں، مت کہو او میں بہت عاجز ہوں، نہیں نہیں نہیں، اگر ایک بات سچ ہے تو دوسری بھی سچی ہونی چاہیے۔ ہیلو، اس کا دعویٰ کریں، اس کا اعتراف کریں، اپنے ساتھ والے سے کہو میں یہ آپ کے لیے وصول کرتا ہوں، اس سے کہو میں تمہارے لیے وصول کرتا ہوں۔ کا کہنا ہے کہ آیت 3 اور وہ نیگیوں سے اپنے سفر پر واپس آیا بیت ایل کی طرف، اس جگہ کی طرف جہاں پہلے اس کا خیمہ بیت ایل اور کے درمیان تھا، اس قربان گاہ کی طرف جو اس نے پہلے وہاں بنایا تھا، اور وہاں ابراہیم نے خداوند کا نام پکارا۔ لوط بھی جو ابراہیم کے ساتھ تھا۔ بتاؤ تم کس کے ساتھ ہو، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کون ہیں۔ وہ کہتا ہے وہ ابراہیم کے ساتھ تھا، اس کے پاس بھیڑ، گائے اور خیمے تھے، اور زمین ان کے ایک ساتھ رہنے کے لیے کافی نہ تھی کیونکہ ان کی ملکیت بہت تھی اور وہ ایک جگہ نہیں رہ سکتے تھے۔ اس کا مال کیا تھا؟ شروع کریں، انوینٹری لینا شروع کریں۔ ارے وہ دونوں مبارک، دیکھو وہ کہتا ہے وہ اس کے ساتھ گھوم رہا تھا، تو اس کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ گھومتے ہیں جو بہت غریب ہے تو غربت آپ کو رگڑ دے گی۔ اگر آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ گھومتے ہیں جو ہمیشہ مصیبت میں رہتا ہے تو مسائل آپ کے ساتھ رہیں گے، ٹھیک ہے۔ وہیں سے کہاوت پیدا ہوئی، مجھے بتاؤ کہ تم کس کے ساتھ ہو اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کون ہیں۔ ٹھیک ہے کہ چپک جاتا ہے، اپنے اچھے کے ساتھ برا سیب لگا دیا۔ ارے اور یاد رکھیں کہ اچھائی سڑے کو ٹھیک نہیں کر سکتی، اب بوسیدہ اگر آپ اسے آلودہ کر سکتے وہ کرپشن کے اصول ہیں۔ لہذا اگر آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ ہیں جو مسلسل تنقید کر رہا ہے، مسلسل شکایت کر رہا ہے، مسلسل ایسی چیزوں کا اعتراف کر رہا ہے جو عہد کے مطابق نہیں ہے، تو آپ اس شخص کے ساتھ گھومنا چھوڑ دیں، وہ شخص خود کو درست کر لے، کیونکہ یہ آپ پر قائم رہے گا اور آپ میں شفا دینے کی صلاحیت نہیں ہے، کیونکہ اچھا سیب بیمار کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ ہوتا یہ ہے کہ سیب خراب سے بیماری حاصل کرتا ہے۔ تو آپ کو اپنی دوستی بدلنی ہوگی، فون نمبر تبدیل کریں یا کوئی اور آپشن تلاش کریں۔ میں نہیں جانتا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، لیکن آپ اس شخص کی مدد نہیں کر سکے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص آپ کو آلودہ کرتا رہتا ہے جب بھی وہ آپ کو دیکھتا ہے، یہ آپ کو آلودہ کرنے لگتا ہے، اور اب آپ نے محسوس کیا کہ یہ آپ پر اثر انداز ہو رہا ہے، اور چونکہ آپ بہت عاجز اور غیر فعال ہیں، آپ کو اس شخص کو روکنے کا طریقہ نہیں ملتا، اور آپ اس شخص کو بات جاری رکھنے کی اجازت دیتے ہیں۔ پھر آپ کو کچھ کرنا پڑے گا۔ اچھا تو ابراہیم کی طرح امیر تھا، بہت، وہ کیا تھا؟ برا لوط اچھا نہیں تھا۔ مزید کیا ہے؟ وہاں کچھ ہے جو میری توجہ کو پکڑتا ہے۔ ارے لوط کے بارے میں، ارے مجھے دیکھنے دو کہ وہ حصہ کہاں ہے جہاں یہ کہتا ہے، تیرا باب، آیت 9۔ ان کے پاس موجود مال کی وجہ سے وہ ایک ساتھ کیسے نہیں رہ سکتے تھے؟ دیکھو ابراہیم نے کیا کیا، کیونکہ بھیڑوں کو چرانے والے چرواہے حسد کرتے تھے اور جھگڑے پیدا کرتے تھے۔ آئیے اسے وہیں پڑھیں۔ یہ کہتا ہے اور چرواہوں کے درمیان جھگڑا ہوا، آیت 7، پیدائش 13 آیت 7۔ اور ابراہیم کے مویشیوں کے چرواہوں اور لوط کے مویشیوں کے چرواہوں کے درمیان جھگڑا ہوا، اور کنعان اور فرزو پھر اس ملک میں آباد ہوئے۔ تب ابراہیم نے لوط سے کہا، اب ہم دونوں میں، میرے چرواہوں اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہ ہو، کیونکہ ہم بھائی ہیں۔
کیا ساری زمین تیرے سامنے نہیں؟ میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ مجھ سے دور ہو جائیں۔ ابراہیم نے اس سے کہا، اب یہ رویہ دیکھو کہ تم مجھ سے دور رہو۔ اگر آپ بائیں ہاتھ جائیں گے تو میں دائیں طرف جاؤں گا، اور اگر تم دائیں طرف جاؤ گے تو میں بائیں طرف جاؤں گا۔ لیکن غور کریں کہ ابراہیم کہہ سکتا تھا، دیکھو بائیں طرف والے کے پاس جاؤ، میں نے پہلے ہی علاقے کا مطالعہ کر لیا ہے اور میں دائیں طرف والا چاہتا ہوں۔ ہوتا ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں اس طرح کی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان والے کہتے ہیں کہ دیکھو اگر میں ہتھوڑا بننے کے لیے پیدا ہوا ہوں تو آسمان سے کیل مجھ پر گریں گے۔ مزید یہ کہ میں اسے تصدیق کے ایک ذریعہ کے طور پر استعمال کرنے جا رہا ہوں۔ اگر وہ بائیں کا انتخاب کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے نزدیک دائیں کو لینا بہتر ہے، اور اگر وہ دائیں طرف والے کو لے گا تو بائیں طرف والا میرے لیے بہتر ہے۔ میں اس کے بارے میں فکر کرنے والا نہیں ہوں۔ ارے اب جانتے ہیں کہ انہوں نے مجھے وہ سال پہلے سکھایا تھا، مجھے برسوں پہلے یہ سکھایا گیا تھا، اور میں کسی سے نہیں لڑتا۔ دیکھو یہ ہوا، پرسکون ہو جاؤ، تم جو بھی کہو۔ نہیں، لیکن اب پہلے پہنچے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون پہلے آیا یا آخری، اب جو بھی کہیں ٹھیک ہے۔ اگر آپ وہ جگہ لیں گے تو میں دوسری جگہ لے لوں گا، فکر نہ کریں۔ اگر آپ شمال جاتے ہیں تو میں جنوب میں جاتا ہوں، اگر آپ جنوب جاتے ہیں تو میں شمال میں جاتا ہوں۔ کیا آپ کو نظر نہیں آتا کہ آپ جہاں بھی جائیں آپ رحمت ہے؟ یہ وہ جگہ نہیں ہے۔ Hello. ٹھیک ہے، اب جانتے ہیں کہ کیا ہوا۔ ایسا لگتا ہے کہ لوط نے ریئل اسٹیٹ کا کورس کیا تھا، اور اس نے ہموار زمین دیکھ کر کہا، یہ فلیٹ ہے، جو باقی ہے وہ پہاڑی ہے۔ اگر آپ نے مجھے ایک انتخاب دیا، ٹھیک ہے، میں میدان لینے جا رہا ہوں۔ اب میدان میں مصیبت تھی، صدم اور امورہ قریب ہی تھے، اور لفظ کہتا ہے کہ لوط نے اس کی جان کو تکلیف دی ان ظالمانہ کاموں کے ساتھ جو اس نے دیکھا۔ اور پھر جب وہ وہاں کے قریب پہنچا تو یہ کہتا ہے کہ لوط، دیکھو اس نے کیا کیا۔ وہ وہاں سے منتقل نہیں ہوا، لیکن یہ کہتا ہے کہ اس نے اپنے خیمے آہستہ آہستہ صدوم کی طرف منتقل کیے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ ہفتے کے دوران خریداری کرنے جا رہا تھا، اور اس نے بہت زیادہ پیٹرول استعمال کیا، یعنی گھوڑے جو اس نے پہنچایا وہ ختم ہو گیا۔ پھر اسے ایک خیال آیا اور اس نے کہا، بہتر ہے کہ میں وہاں تھوڑا آگے بڑھوں۔ اور ایسا لگتا ہے کہ وہ جتنا زیادہ غمگین ہوتا گیا اتنا ہی وہ صدوم اور امورہ کی طرف بڑھتا گیا، اور آخر کار وہ وہیں پہنچ گیا۔ وہاں انہوں نے اسے قید کر لیا، اس کی ساری کمائی چھین لی اور اسے غربت میں چھوڑ دیا گیا۔ لیکن ابراہیم کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ آئیے آیت 15 کو دیکھتے ہیں۔ یہ آیت 15 کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ زمین کے اس حصے کے بعد جو ابراہیم نے لیا، وہ کہتا ہے کہ جو زمین تم دیکھ رہے ہو میں تمہیں اور تمہاری نسل کو ہمیشہ کے لیے دوں گا، ہمیشہ کے لیے، اور میں تیری نسل کو زمین کی خاک کی مانند بناؤں گا، کیونکہ اگر کوئی زمین کی خاک کو گن سکتا ہے تو تیری نسل بھی شمار کی جائے گی۔ اٹھو، زمین کی لمبائی اور چوڑائی کے ساتھ گزرو، کیونکہ میں تمہیں دے دوں گا۔ پس ابراہیم نے اپنا خیمہ ہٹایا اور ممرے کے بلوط کے جنگل میں آ کر رہنے لگا جو حبرون میں ہے۔ ہم زبانوں میں بات کر رہے ہیں، اور اس نے وہاں خداوند کے لیے ایک قربان گاہ بنائی۔ اب جانتے ہیں کہ میں جہاز میں یہ پڑھ رہا تھا اور ہر 5 آیات پر ابراہیم نے ایک قربان گاہ اٹھائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسا آدمی تھا جس نے ہمیشہ خدا کو پہلے رکھا۔ اس نے جو کچھ بھی کیا اس میں اس نے ہمیشہ کہا خداوند پہلے۔ ارے جب آپ ہمیشہ خدا کو اپنی چیزوں میں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ وہ بونے والا تھا جب خادی نے اپنے آپ کو منصب کے ذریعے جسم میں ظاہر کیا۔ 14 باب کیا کہتا ہے؟ پیدائش کی آیات 18 سے 21 تک۔ تو ملک صدق سالم کا بادشاہ اور اعلیٰ ترین خدا کا پجاری روٹی اور شراب نکال لایا۔
اور اس کو برکت دی اور کہا ابراہیم کو خدائے بزرگ و برتر کا مبارک ہو، آسمانوں اور زمین کا خالق، اور مبارک ہو وہ خدا جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا۔ اور ابراہیم نے اسے 10واں حصہ دیا ہر چیز کا۔ اس کا مطلب ہے کہ 10واں لفظ قانون سے 450 سال پہلے پیدا ہوا۔ اگر آپ کو ابراہیم پر ایمان لانا نصیب ہو، 10واں حصہ دینا آپ کو پہلے ہی تکلیف دیتا ہے، پھر آپ کو دوسرے کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، ایک بابرکت۔ ہاں، ایک چیز دوسری لاتی ہے، اور وہ 10واں حصہ، وہ واجب ہے۔ پیشکش ایک اور کہانی ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے لوگ ہیں جو 10واں حصہ دیتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو غریبوں کو دیتے ہیں یا ہسپتال جاتے ہیں یا بچے کو گود لیتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں۔ وہ قربانیاں ہیں، لیکن 10واں حصہ۔ جب ابراہیم نے ملک صدق کو دیکھا، اس نے فوراً کہا یہ اچھی زمین ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں میں ہر چیز کا 10واں حصہ لینے جا رہا ہوں، کیونکہ اسے بہت سی چیزیں وراثت میں ملی تھیں۔ وہ ایک سپر کروڑ پتی تھا، اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا۔ واقعی اچھا؟ یہ کتنا اچھا ہے کہ یہ سب اب پر رگڑتا ہے۔ پیدائش کا 14 باب 22 سے 23 آیا۔ اور ابراہیم نے سدوم کے بادشاہ سے کہا کہ میں نے اپنا ہاتھ خادوند خادی کی طرف بڑھایا ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، کہ دھاگے سے لے کر جوتے کے پٹے تک میں جو کچھ تمہارا ہے اس میں سے کچھ نہیں لوں گا، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ میں نے امیر بنایا۔ ابراہیم، سوائے اس کے جو جوانوں نے کھایا اور میرے ساتھ جانے والے مردوں کے حصے کے، انیر، اسکول اور ممرے جو اپنا حصہ لیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ محتاط تھا، وہ رب کی چیزوں کے لیے پرجوش تھا، اور میں انہیں یہ کہنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا یہ وہی تھا جس نے مجھے امیر بنایا، نہیں، خدا ہی ہے جس نے مجھے غنی کیا۔ اسے عزت دینے پر رشک آیا، ہر وقت رب کے لیے، اور اجازت نہیں دی۔ اس نے اجازت نہیں دی، اس نے اس طریقہ کار کی خلاف ورزی نہیں کی۔ تو ارے ایک اور بات، وہ 175 سال زندہ رہا۔ ہیلو، کیونکہ ایسے رویے رکھنے والے کہتے ہیں کہ دیکھو اگر چاہو تو بائیں طرف زمین پکڑو، وہ مندرجہ ذیل کے بارے میں فکر مند نہیں ہے۔ یہ جو میرا ہے اسے چھیننے والا ہے، اس لیے میں اس سے بچنے کی تدبیر کرنے جا رہا ہوں کیونکہ یہ پرانا ہو جاتا ہے۔ اور وہ 175 سال زندہ رہا، صحت مند، لیکن اسٹریچر پر نہیں جہاں انہیں پانی دینا تھا۔ وہ صحت مند تھا، کیونکہ ایسے لوگ ہیں جو کئی سالوں تک زندہ رہتے ہیں۔ اور آپ کے والد کیسے ہیں؟ ان کی عمر 99 سال ہے۔ ارے ہاں، اور وہ کیسا ہے؟ وہ ٹھیک نرس، وہ دیکھ بھال کے اسے ہر روز اس کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے اور اس کی ضروریات میں اس کی مدد کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے وہ اس کے لیے ایک پلیٹ لاتے ہیں اور انہیں اسے دوا کا انجیکشن لگانا پڑتا ہے۔ عبرانیوں کی کتاب کا 11 باب آیات 8 اور 10۔ ایمان سے ابراہیم بالائے جانے کے بعد اس نے اس جگہ جانے کے لیے کہا جو اسے میراث کے طور پر ملنے والی تھی، اور یہ جانے بغیر کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ ایمان ہی سے وہ وعدہ شدہ ملک میں اجنبی کی طرح رہتا تھا، جیسے پردیس میں اسحاق اور یعقوب کے ساتھ خیموں میں رہتا تھا، اسی وعدے کے مشترکہ وارث تھے، کیونکہ وہ اس شہر کا انتظار کر رہا تھا جس کی بنیادیں ہیں، جس کا معمار ہے، اور معمار خدا ہے۔ ہائے، وہ اس شہر کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ اسے حاصل نہیں کر سکا، کیونکہ یہ مستقبل کے لیے تھا۔ یہ کہتا ہے تم میں سب برکت پائیں گے، مستقبل کی بات کرتے ہوئے۔ ارے، اور کیا اب جانتے ہیں کہ اب کہاں ہیں؟ تم اس شہر کے بنانے والے کے ساتھ ہو۔ ہیلو، شہر بنانے والا،
तुम शहर हो, कहो मैं शहर हूं। जब तक तुम इसका इकरार नहीं करोगे तब तक फरिश्ते तुम्हें शामिल नहीं करेंगे। जब तुम हथियार डाल दो, जब आप अपने आप को पूरे दिल से देते हैं। आज एक बाबरकत औरत वहां से गुजरी जिसे मैं बहुत प्यार करती हूं। बरसों से मैंने इसे हमेशा यहां देखा और उसने मुझसे कहा, मैं पहुंचा दिया गया, अर्ज किया। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसका मतलब है, मिसाल के तौर पर, जब आप एक बच्चे को साहिल पर रखते हैं और आप उसे बताते हैं तो नीचे कूद जान, और फिर बच्चा तुम पर भरोसा करता है। बच्चा ये हरकत करता है। अरे कितना जुल्म होगा अगर तुम आकर उसे अपने मोर्चे पर गिरा दो। क्या ये सच है कि आपकी हिम्मत नहीं है? ठीक है, मैंने इस मुबारक औरत में वो खूबसूरत रवैया देखा जिसने मुझसे कहा, रसूल मैं वक्फ हूं। उसने जाने दिया, उसने खुद को लॉन्च किया, और ईमान का इलाका इस तरह है, और मैंने कबूल किया कि वो नौजवान औरत एक और शान में दाखिल होती है जो उसके पास है इससे ज्यादा, क्योंकि वो बाबरकत है। चिल्लू भाई, खड़े होने के लिए। ईमान की रूह।